ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ شق صدر کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ جہاں پہ گفتگو چھوڑی تھی وہ یہ کہ آپ علت بیان کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے جو اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے، جہاں تک بات ہو گئی مسلکوں کی، پھر اس میں سے کچھ خاص مسلک اس بات کو مانتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ماننے کا انکار کچھ وجوہات ہیں. جیسے عقلی بات ہم نے کی کہ عقل اس بات کو گوارا نہیں کرتی. اگر عقل اس بات کو گوارا کر بھی لے تو خدا کی ذات پہ نعوذ باللہ بہت سے سوالات. اب واقعے کو دیکھیں تو واقعے کے اندر خود بہت سے اختلافات ہیں. جیسے کہ ابھی آپ کے ہندوستان سے مہمان نے بتایا، اب یہ واقعہ انہوں نے یقیناً کسی کتاب میں سے پڑھا ہوگا، اور ہم نے جہاں تک پڑھا اس میں تھوڑا سا اختلاف یہ تھا کہ جب رسول خدا کے پاس بی بی حلیمہ کا بیٹا بی بی حلیمہ کے پاس رسول خدا کی خبر لے کر آیا کہ اماں ہمارے قریشی بھائی کی حالت خراب ہو گئی، کچھ لوگ آئے ہیں، ان کا سینہ چاک کیا ہے اور ان کا دل نکالا ہے. دل نکالنے کا مطلب عادی طور پر عام حالات میں مرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دل نکال دیا. ویسے آج کل آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس سے ہٹ کر تھا. تو دل نکال دیا اور باہر رکھ دیا اور پھر اس کو دھویا. جب تک وہ واپس آئیں دیکھا تو رسول خدا یعنی اس وقت کچھ سال کے تھے، کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا چہرہ پریشان ہے. پوچھا بی بی حلیمہ نے کہ کیا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، کچھ لوگ آئے تھے اور کیا کر کے گئے. تو یہ نہ ماننے والی بات ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. یعنی خود نبی بن گئے نعوذ باللہ اور پتہ بھی نہیں چلا. یہ بہرحال اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ تھوڑا سا آگے جائیے تاریخ میں کہ یہاں پر اسی واقعے کے اندر ہے کہ 2 اشخاص آئے. بعض روایتوں نے لکھا ہے کچھ لوگ آئے. اب اس کے اندر ہے کہ 2 فرشتے آئے. پھر ایک جگہ پر ہے کہ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. بعض روایتوں میں خود ہمارے اہل سنت کے بزرگوں نے ان روایتوں کو لکھا ہے، خود سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو 2 اشخاص آئے ان کے سبز کپڑے تھے. صحیح. تو یعنی روایت کے اندر ایک تو خیر تضاد پایا جاتا ہے، بہت زیادہ تضاد ہے، یہ اتفاق نہیں ہے. تو یہ بھی خود ہی اگر میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ تسلسل کے ساتھ ہے کہ اس کو ماننے میں کیا انکار ہے، تو تسلسل تو بنتا ہی نہیں ہے. اگر کچھ ایسا ہوتا تو ہر مسلک کم از کم کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں لکھتا. چلیں پھر روایتیں بدل جاتی ہیں، آگے چل کے روایتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن صرف خاص جگہوں پر پایا جانا اور بھی اتنے اختلاف کے ساتھ تو پھر اس کو جو ہے علمی اعتبار سے ماننا بھی مشکل ہو جاتا ہے. عقلی اعتبار سے تو ہے ہی، لیکن علمی اعتبار سے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اس واقعے کو ماننا. جی بہت شکریہ. محمد عباس کریمی صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، جیسے کہ آپ نے ابھی اشارہ بھی کیا تھا اور ہمارے مہمان بھی یہاں پر بیان فرما رہے تھے کہ جو مسالک ہیں یعنی مکاتب اسلام اور مسالک اسلامی ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو شیعی نقطہ نگاہ اس سلسلے میں کیا ہے؟ جو مسلک تشیع ہے اس کا کیا نظریہ ہے؟ مذہب شیعہ اس واقعے کو شق الصدر یا غسل القلب کو اصلاً قبول نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جب محتویٰ اور اس کی عبارت اور اس کے نصوص کو جب دیکھیں گے تو اس میں اختلاف ہے. جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے عرض کیا ہے، اس میں کسی موضوع کو حقیقت ماننے میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جتنے راوی ہوں، اگر راوی کی زبان مطابق ہے واقعے کے، صحیح، مثلاً 10 راوی ہیں، 10 کی گفتگو ایک ہے، حقیقت سے مطابق ہے، صحیح، تو آپ اس چیز کو قبول کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس واقعے کو مختلف طریقے سے نقل کیا گیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ بچپنے میں، بعض لوگوں نے کہا بعثت سے پہلے، بعض لوگوں نے کہا بعثت سے بعد، بعض لوگوں نے کہا شب معراج، یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور علماء شیعہ جو اس چیز کو کہتے ہیں یہ عصمت کے خلاف ہے. جیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی تطہیر کا کیا مطلب؟ جب آپ کے سینے میں مثلاً کثافت ہے، نجاست ہے یا قدر و قدورت ہے تو پھر نبی کیسے؟ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، باوجود یہ کہ یہ سب نبی سے افضل ہیں اور یہی نبی پر یہ ظلم ہوا. صحیح. تو یہ اختلاف ہے اور یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ اسرائیلیات میں سے ہے، جعلیات میں سے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نبی کے ساتھ یہ بہتان اور الزام ہے. جی بہت شکریہ. قبلہ آپ کی خدمت میں ایک چیز یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دیکھیے یہ ہے، ہم سے کہا گیا ہے تطہیر قلب ایک نہایت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے، بلکہ اخلاقیات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے کمالات ایسے ہیں کہ جب تک انسان کا دل پاک نہ ہو اس وقت تک وہ ان کمالات تک نہیں پہنچ سکتا. تو جب ہم سے کہا جاتا ہے تطہیر قلب کے لیے، تو جو یعنی قائد ہے، جو رہبر ہے، جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، اگر ان کی تطہیر قلب نہ ہوئی ہو تو پھر ہماری تطہیر قلب کیسے ممکن ہے؟ تو پھر کیسے اس کو کریں گے کہ ان کے آپ انکار کر رہے ہیں کہ ان کے قلب کے ساتھ جو ہے واقعہ رونما نہیں ہوا، ان کا قلب جو ہے پاک نہیں ہوا، تو پھر ہمارا دل کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے، لیکن
اس سوال کو اگر اس کا اینگل تھوڑا سا بدل کر، اس کا زاویہ تھوڑا سا تبدیل کر دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں ہمیں واضح سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ جی ہم بات کر رہے ہیں قیادت کی، لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں کہ جب لیڈر کے اندر یہ خصوصیات پائی جائیں گی، وہ خود صاف ہوگا، طاہر ہوگا، تو اگلے کو پھر طہارت کی تبلیغ بھی کرے گا، اسے سمجھائے گا۔ بالکل لیکن بات صرف قائد اور لیڈر کی نہیں ہے، بات ہو رہی ہے مذہب اسلام کی، اور مذہب اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ بے شک تو جب دین اللہ نے بھیجا تو انبیاء کو بھی اللہ نے بھیجا، جی تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ نے جنہیں بھیجا انہیں پاک کر کے کیوں نہیں بھیجا؟ صحیح تو جو خود پاک نہیں ہے، اور پھر دیکھیے نا کہ جب ایک میں اپنی مثال لیتا ہوں، مثال کے طور پر کہ میں نے دینی علم پڑھا، دین کو سمجھانے لگا، تو مجھے اگر میں کسی کے اوپر تبلیغ بھی کر رہا ہوں تو اگلا حق رکھتا ہے کہ آپ پہلے یہ تھے، آپ کا ماضی یہ تھا کہ آپ پڑھتے نہیں تھے، آپ دین کے علم کو حاصل نہیں کرتے تھے، صحیح تو میں سن سکتا ہوں، مجھے یہ تو سننا چل سکتا چاہیے۔ ہے، یہ تو چل سکتا ہے، کل تک لیکن آپ جب نہیں ہم پڑھتے تھے۔ دین کی بات کر رہے ہیں تو اس نبی کے اوپر انگلی اٹھانا خود پھر اللہ کی طرف وہ سوال جائے گا کہ پروردگار یہ کیسا نبی بھیج دیا کہ جس کی ابھی تک خود کی تطہیر نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اگر ہم نے اس بات کو مان لیا، تسلیم کر لیا کہ نبی کا جو ہے شق صدر کا جو واقعہ اگر اس کو صحیح سے مان بھی لیتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا اعتراض ہو جائے گا اس کے اوپر کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بظاہر ہم لوگ عام الفاظ میں کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، یہ سلسلہ تھا اللہ کی طرف سے، تو پھر اس نبی کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا کہ جو سید الانبیاء ہیں؟ جی کیا حضرت آدم کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے؟ حضرت آدم تو ابھی تخلیق کے مراحل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آمادہ کر دیا جی اور کہا کہ سجدہ کرو، اس میں جب روح ڈالی گئی تو سجدہ کیا گیا۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں کچھ ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے۔ خود حضرت ابراہیم جب اپنے اس نبوت سے پہلے جب لکھا ہوا ہے کہ بظاہر جو نبوت دی گئی تھی کہ کتابوں میں موجود ہے، سورج کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، چاند کو دیکھ کر کہا کہ جسے زوال ہو میرا خدا نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کے لیے اس طرح کے نمونے کیوں نہیں بیان کیے گئے؟ پھر آخری نبی جو انبیاء کے نبی ہیں، سرداروں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا مرحلہ آنا خود بہت سے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ خدا کی جو تخلیق ہے اس میں ہی آپ کو یعنی بہت سی چیزیں خدا نخواستہ ڈگمگاتی ہوئی نظر آئیں گی کہ وہ اللہ جو خالق کائنات ہے اس کی اپنی تخلیق کے اندر اتنے ہی مسائل ہیں، تو پھر آیا کیا وہ خدا صحیح نہیں ہے نعوذ باللہ؟ کہ جسے ابھی تک یہ مرحلہ ہی سمجھ میں نہیں آیا نعوذ باللہ کہ کرنا کیا ہے۔ جی جی تو اس طرح کے بہت سے سوالات پھر اس واقعے کے اندر اگر اس کو مان بھی لیا جائے جی تو بہت سے سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ قبلہ جو آپ یہ فرما رہے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جیسا ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے وہی ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، کہ دوسرے انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مثلا وہ خاتم النبیین نہیں تھے، یہ خاتم الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کا سلسلہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو مخصوص ہیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اس کے سلسلے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ ہو، یا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کے ساتھ ہو۔ صحیح، لیکن میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہوا یہ ان کے ساتھ ہو۔ جی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جب سید الانبیاء ہیں تو ان کی شان میں واقعات ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ سید الانبیاء، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس امت کے یا اس دور کے حساب سے بھیجا ہے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہے کا کام زیادہ ہوتا تھا تو وہ لوہا پگھلانے کی طاقت رکھتے تھے، حضرت سلیمان کے دور میں پھر انہیں پوری حکومت دی گئی۔ ہم یہ بات نہیں کر رہے۔ تو رسول خدا جس دور میں تشریف لائے اس دور میں لوگوں کے اندر علمی صلاحیت بظاہر زیادہ تھی، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا، تاریخ میں موجود ہے، یہاں تک کہ جب وہ پہلی آیت خانہ کعبہ کے اوپر آویزاں کی گئی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ کسی عام بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ تو یہ جب ہم اس دور کی بات کرتے ہیں، آخری دور کی بات کرتے ہیں، آخری نبی کی بات کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کتب بہت معتبر راوی اس چیز کو لکھتے ہیں کہ یہ علمی زمانہ تھا، علم کی جگہ جگہ زیادہ وہ بات کی جاتی تھی، تو اس علمی دور میں کہ جہاں پر سارے لوگ علم رکھتے ہیں، زمانے کے ابو جہل بھی اسی زمانے میں موجود ہیں، لیکن علم کی بات ہوتی ہے اس جگہ پر آپ جسے پوری دنیا کا لیڈر اور علمی ماحول کا لیڈر بنا کر بھیجتے ہیں، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پھر آپ اس کو بعد میں سمجھاتے ہیں۔ تو ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ما قبل انبیاء کے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جس دور میں آئے کم از کم واقعہ اس دور سے مطابقت تو رکھتا ہو تاکہ پتہ چلے کہ بھائی یہ علمی دور ہے، علمی زمانہ ہے، رسول کتاب لے کر ہے، رسول خدا کا سب سے بڑا معجزہ کتاب ہے کہ جو قیامت تک ہے۔ تو اتنی بڑی کتاب لے کر آنے والے نبی اور انہیں پھر ان کا قلب بھی صاف نہیں ہے، نعوذ باللہ طہارت ہی نہیں ہے، طہارت دی جا رہی ہے، بعد میں چیزیں عطا کی جا رہی ہیں، تو پھر ماضی کے اوپر بہت سے سوالات کھڑے ہو جائیں گے۔ قبلہ یہاں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ خود قرآن کریم واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک۔ دیکھیے سوال آپ کا بالکل بجا ہے، اور قرآن مجید میں صراحتاً یہ ارشاد رب العالمین ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کو شرح صدر عطا کی۔
تو اس سے کہیں بھی مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے لیے 2 فرشتے بھیجے جنہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا اور اس میں سے قلب منور کو، قلب مطہر کو باہر نکالا، اس کی طہارت کی. یعنی یہ تو بالکل ہی عجیب سا ہو جائے گا. یا خود علماء کرام سے ہم نے یہ سیکھا ہے، یا کہیں پر انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ربی شرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی، پروردگار میرے سینے کو کھول